السلام علیکم، تجھ سے لاگے جو من پیا۔ یشیب پلیز مان جائے، نہ صرف 2-3 دن، آئی سویر پھر اگلے 4 ماہ تک میں جا کر رہنے کی بات نہیں کروں گی۔ ہیر یشیب کے پاس کھڑی اسے گھر جا کر رہنے کی بات کر رہی تھی۔ ہیر میں تم سے 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھ سے وہاں جا کر رہنے کی بات مت کیا کرو، اتنی چھوٹی سی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وہ خفا ہوا۔ کل آپ نے مہرو بھابھی سے مجھے چھوڑ کر آنے کی حامی بھری تھی، میں مہرو بھابھی کی کوئی بات نہیں ٹالتا اس لیے ہاں کہا تھا، پر تم سے مجھ پر روپ ڈالنے کی پرانی عادت جو ہے آپ کی۔ ہیر سمجھا کرو بات کو، فائن میں نہیں جا رہی، لیکن آپ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کریے گا۔ وہ خفگی سے بولی۔ وہ کیوں؟ یشیب نے آئی برو اچکائے۔ جب آپ کو میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، چشمت کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ اس کی اتری شکل دیکھ کر دھیما پڑا۔ آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں؟ ہیر کو صدمہ ہوا۔ تمہارے لیے نہیں، تمہارے ان چونچلوں کے لیے۔ تو اب میرے چونچلے چشمت اٹھائے گا کیا؟ وہ ناک پھلا کر چیخی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو ہیر، یشیب ناگواری سے بولا۔ آپ بھی سوچ سمجھ کر ڈانٹا کریں۔ چلو چھوڑ آتا ہوں تمہیں، اب وہاں 2 دن رہنا یا 2 ہفتے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ وہ ناراضگی سے کہتا گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اماں، میں لالا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، کتنے کمزور ہو گئے ہیں اور بہت کم بولنے لگے ہیں۔ ہیر دوا کو گود میں لیے بیٹھے فکر مند سی ختیجہ سے کہہ رہی تھی۔ یشیب 2 دن پہلے اسے چھوڑ گیا تھا۔ ہاں، میں اور تمہارے بابا بھی بہت پریشان ہیں، شمس کی وجہ سے۔ ختیجہ افسردہ ہوئی۔ اماں، لالا کے بارے میں آگے کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ دیکھی کوئی لڑکی آپ نے؟ ویسے ہمارے خاندان میں تو کوئی نہیں جو بڑے دل سے دعا سمیت لالا کو قبول کرے، سب ہی نک چڑھی ہیں۔ ہیر نے برا سا منہ بنایا۔ ہوں، تمہاری چاچی سے بات کی تھی میں نے، وہ الٹا خفا ہونے لگی۔ میری بیٹی کو مرے ہوئے 10 ماہ ہوئے ہیں اور آپ شمس کی دوسری شادی کا کہہ رہے ہیں، پر آج یا کل شادی تو کرنی ہے نا لالا کی؟ ویسے بھی اب ہی مناسب وقت ہے، لالا کی اجڑی حالت دیکھ کر میرا دل بہت دکھا ہے۔ اماں، آپ جلد از جلد کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر دیں، کچھ تو سنبھلیں گے وہ۔ ویسے اماں، کوئی بھی لڑکی دعا کو بیٹی کے روپ میں بہت مشکل ہی سے قبول کرے گی۔ وہ افسردہ ہوئی۔ جو لڑکی سوچی ہے ہم نے، اگر وہاں سے ہاں ہو جائے تو دعا کو ماں بھی مل جائے گی اور شمس کو اچھی بیوی بھی۔ 1 منٹ اماں، آپ نے لڑکی سوچ کر رشتہ بھی پوچھ لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ میں 2 دن سے یہاں ہوں۔ ہیر ان کی بات پکڑ کر بولی۔ میں بتانے والی تھی تمہیں، بس وہ کون ہے وہ لڑکی؟ ہیر اماں کے انداز سے مشکوک ہوئی۔ ہیر، تحمل سے سننا میری بات، انہوں نے تمہید باندھی۔ بولیے بھی۔ وہ بڑبڑ چاچتی پریشانی سے بولی۔ وہ ہیر، میں نے اور تمہارے بابا نے شمس کے لیے وہ ہم نے مہرو کا سوچا ہے۔ ختیجہ نے اٹک اٹک کر ہیر کے پاس دھماکہ کیا۔ کیا مہرو بھابھی؟ بیٹھنے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں، آپ لوگوں نے رشتہ بھی پوچھ لیا؟ وہ صدمے سے بولی۔ ہیر، ہم مہرو کی ماں اور بھائیوں سے بات کی ہے۔ اماں، آپ مجھ سے تو پوچھ لیتی پہلے، غضب خدا کا، یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ وہ سر پکڑ کر بولی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ اعتراض؟ اماں، میں اسی گھر میں رہتی ہوں جہاں مہرو بھابھی، ہمارا سسرال ایک ہے، آپ یشیب کو جانتی ہیں، پھر بھی آپ نے مہرو کے گھر والوں سے رشتہ مانگ لیا، وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ وہ انتہائی صدمے میں تھی۔ اگر مجھ سے پوچھ لیتی تو تم نہیں چاہتی کہ تمہارے لالا کو کوئی خوشی ملے؟ ختیجہ اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولی۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی اماں؟ آپ نے لالا سے پوچھا تھا کیا؟ یہ بھی پوچھ لوں گی، وہ انکار نہیں کرے گا ہمارے فیصلے سے۔ اوف، یعنی کہ یہ آپ دونوں میاں بیوی کی ملی بھگت ہے، تم کسی چیز کی فکر ہے؟ اگر اس رشتے پر کسی کو اعتراض ہوا تو وہ صرف یشیب ہی ہوگا، اور اسے تم سنبھال لینا۔ ہوں، تم سنبھال لینا، آپ جانتی نہیں ہیں انہیں، اسی لیے اسی بے فکری سے کہہ رہی ہیں۔ آپ کو پتا تھا لالا کے ساتھ یشیب کا رویہ، وہ تو بات تک نہیں کرتے لالا سے، پھر وہ مہرو بھابھی کی لالا سے شادی۔ ہیر نے یشیب کے غصے کے سرخ چہرے کو سوچ کر جھنجھوڑی لی۔ میری ایک بات یاد رکھیے اماں، اگر یشیب نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ وہ چلا کر کہتی سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ ختیجہ کو ہیر کے اس قسم کے رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ جب شمس حال میں آیا، اماں، یہ ہیر کو کیا ہوا ہے؟ کیوں، کچھ کہا ہے اس نے تم سے؟ ختیجہ شمس کی بات سن کر کھڑی ہوئی۔ نہیں کہا تو مجھے تو نہیں، کافی غصے میں نکلی ہے ابھی یہاں سے۔ شمس نے اسے غصے سے سرخ چہرے سمیت سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔
ایسے ذرا سی بات پر؟ یہ ذرا سی بات نہیں اماں، میں سن چکا ہوں سب۔ شمس نے دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ ہم نے تو بھلا ہی سوچا تھا، پر کس کا بھلا، میرا یا پھر ہیر کا؟ وہ طنز بولا۔ اماں، آپ لوگ یشیب کا رویہ جانتے ہیں، میرے ساتھ اس کے باوجود آپ لوگوں نے مجھ سے ہیر سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، وہ بے یقین تھا۔ شمس، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے اور تمہارے بابا کو لگا اس طرح کچھ تو کفارہ ادا ہو جائے گا اس سب کا جو انجام میں تم سے ہو چکا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یشیب اپنی بھرجائی کو اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ بخوشی رخصت کر دے گا؟ یشیب وہاں کا بڑا نہیں شمس، اور ہم نے مہرو کے گھر والوں سے بات کی ہے، جو بھی ہے اماں ٹھیک نہیں ہے۔ میں ہیر سے بات کرتا ہوں، وہ خود ہی منع کر دے گی ان لوگوں کو، یا پھر خود ہی زبیر خان مہرو کے بھائی سے بات کر لوں گا، شمس سنجیدگی سے کہتا واپس مڑا۔ شمس، بات سنو، تم ہیر سے کچھ نہیں کرو گے اس بارے میں، اور نہ ہی زبیر خان سے۔ شمس، بات سنو میری، ختیجہ پکارتی رہ گئی، مگر وہ ان کی انسنی کرتا ہیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہیر جلے پیر کی بلی بنی کمرے میں ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے 2 دفعہ یشیب کو کال کی تھی، پر یشیب نے کال کاٹنے کے بعد سائل آف کر دیا تھا، جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کہیں یشیب تک تو بات نہیں پہنچ گئی؟ اف میرے اللہ، رحم کرنا، وہ پریشانی سے بولی۔ مجھے مہرو بھابی کو کال کرنی چاہیے۔ ہاں، ہیر نے خود کلامی کرتے ہوئے جلدی سے مہرو بھابی کا نمبر ڈائل کیا اور سیل کان کو لگایا۔ السلام علیکم، مجھے کیسے یاد کر لیا؟ مہرو کی فریش سی آواز پر ہیر کو حوصلہ ہوا۔ بھابی انجان ہے اس بات سے، یاد تو ان کو کیا جاتا ہے جو بھول جائیں۔ ہیر بھی بظاہری شوخی سے بولی۔ پرانا ڈائیلاگ مارا ہے، مہرو نے چھیڑا۔ اچھا بتائیں کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، کبرڈ کو سیٹ کر رہی ہوں، وہ مصروف سی بولی۔ یشیب گھر پہ ہیں کیا؟ ہیر نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، کہاں ہے پھر وہ؟ اصل میں ان کا سیل بھی بند ہے، تمہیں بتا کر نہیں گیا؟ کہاں ہیر کے گرد خطرے کی گھنٹی بجی۔ لال حویلی؟ کیا لال حویلی؟ پر کب؟ کیا کر؟ وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ پتہ نہیں، زبیر لالا کا فون آیا تھا، کوئی ضروری بات کرنی ہے، بابا جان بھی ساتھ گئے ہیں۔ کون سی ضروری بات؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ ابھی تو پتہ نہیں، بابا جان اور یشیب آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ کب تک آئیں گے وہ لوگ؟ صبح کے گئے تھے، شام کو واپس آنے کا کہا تھا، دیکھو کب تک آتے ہیں۔ اچھا بھابی، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ ہیر نے شمس کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ آئیے لالا، وہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی۔ شمس آہستہ سے چلتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ ہیر تم پریشان مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں زبیر سے معذرت کر لوں گا۔ اماں اور بابا جان کو بات کرنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا ہم سے، شمس نے سنجیدگی سے کہا۔ لالا، آپ مجھے حویلی چھوڑائیں گے ابھی؟ ہیر اس کی بات مکمل ہونے پر بولی۔ ابھی؟ وہ حیران ہوا۔ جی، مجھے ابھی واپس جانا ہے، اس بات پر خفا ہو کر جاری ہو۔ نہیں لالا، میری مہرو بھابی سے بات ہوئی ہے، مہرو بھابی کے گھر والوں نے یشیب اور بابا جان کو بلوایا تھا آج، اس لیے میں واپس جانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے ان لوگوں کے فیصلے کا علم ہو سکے۔ میں نے کہا ہے نا تم سے، میں زبیر سے بات کر لوں گا، وہ میری بات سمجھ جائے گا۔ یشیب کی طرح اس نے مجھے اپنے بہنوئی کا قاتل سمجھ کر قطع کلامی نہیں کی۔ زبیر خان اور شمس خان اچھے کلاس فیلو اور دوست رہ چکے تھے ماضی۔ نہیں لالا، آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، اگر فیصلہ آپ کے حق میں ہوا تو انکار نہیں کریں گے، آپ کو میری قسم ہے۔ ہیر شمس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ہیر؟ میں ہرگز نہیں شادی کروں گا۔ آپ یہ شادی کریں گے، اور ضرور کریں گے لالا، میں آپ کو قسم دے چکی ہوں، اگر آپ نے قسم توڑی تو پھر میں ساری زندگی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گی۔ اب مجھے چھوڑائیں واپس، وہ کہتی مڑ کر الماری سے اپنی چادر اور پرس نکال لائی۔ چلیے، ہیر نے شمس کو کھڑے دیکھ کر کہا۔ ہیر تم؟ لالا پلیز، میں یشیب کو سنبھال لوں گی، ان کی فکر مت کریں، مہرو بھابی بہت اچھی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے وہ آپ کو دعا سمیت قبول کر لے گی، میں ان کی بڑائی دیکھ چکی ہوں، بس آپ کو خاموش رہ کر اور جو ہو چکا ہے وہ سب بھلا کر اپنا دل بڑا کرنا ہوگا۔ اب چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ہیر اس کا بازو پکڑ کر کہتی باہر نکل گئی۔ شمس اسے باہر ہی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ہیر نے ابھی اسے اندر آنے کا نہیں کہا۔ وہ بی بی جان سے مل کر کچن میں موجود مہرو کے پاس چلی آئی، جو اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم تو زیادہ دن کے لیے گئی تھی نا، پھر 2 دن ہی میں لوٹ آئی، خیریت؟ وہ اور نہ ہی ابھی فون پر واپسی کا بتایا۔ مہرو ہاتھ صاف کرتی اس کی طرف آئی۔ آپ کو برا لگا میرا آنا؟ ہیر مسکرائی۔ ویری فنی۔ مہرو نے منہ بگاڑ کر ہیر کی بات کا مذاق اڑایا۔ اب بتاؤ، چائے بناؤں تمہارے لیے؟ اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ لالا کے ساتھ۔ ابھی چائے نہیں پیوں گی، ابھی حدید کہاں ہے؟ مولوی صاحب کے پاس سپارہ پڑھنے۔ اچھا میں آتی ہوں، ابھی چینج کر وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بظاہر تو ریلیکس تھی، مگر اندر سے وہ یشیب کو سوچ کر خوف زدہ بھی تھی۔
وہ ابھی آئی بھی اس لیے تھی تاکہ یشیب کے غصے کو ٹھنڈا کر سکے۔ شمس کو تو وہ کہہ آئی تھی یشیب کو سنبھال لے گی، مگر اب یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ یشیب کو لالا کے معاملے میں کیسے ہینڈل کرے گی۔ یشیب کا رویہ ہیر کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، پر وہ اب بھی ہیر کے منہ سے شمس کے بارے میں کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد یشیب سے بات کرنے کے لیے مختلف الفاظ ترتیب دے کر کمرے سے نکل آئی۔ اب وہ یشیب کی واپسی کی منتظر تھی۔ ہیر اور مہرو ہال میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور حدید کچھ فاصلے پر بیٹھا گیم سے کھیل رہا تھا۔ ہیر گاہے بگاہے کلاک کی طرف دیکھ لیتی۔ 1.5 گھنٹے کے کٹھر انتظار کے بعد یشیب کی پجاروں کا ہارن بجا۔ ہیر نے بے چینی سے پہلو بتلا، لگتا ہے آ گئے۔ مہرو اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ پلٹی ہی تھی جب سامنے سے یشیب لال چہرہ لیے اندر داخل ہوا اور کسی کی طرف دیکھے بنا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ مہرو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں جا کر، آپ پریشان مت ہو، ہیر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی۔ سیڑھیاں چڑھ گئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے دروازہ کھولتی اندر انٹر ہوئی۔ یشیب سیلکان سے لگائے ونڈو کی طرف منہ کیے بات کرنے میں بزی تھا۔ ہیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یشیب نے مزید 5 منٹ بات کر کے سیل بند کیا اور پلٹ کر جیکٹ اتارتا واش روم میں چلا گیا۔ 15 منٹ بعد شاور لے کر نکلا، بالوں میں برش کیا، بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف آ کر لائٹر اور سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور بالکنی میں آ گیا۔ یشیب نے اس سارے عمل میں ہیر کو مکمل طور پر اگنور کیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے کھڑی رہی۔ یشیب کے جانے کے بعد وہ لمبی سی سانس لیتی ہمت جمع کر کے بالکنی کی طرف آئی۔ یشیب سگریٹ سلگائے کش لے رہا تھا۔ ہیر پاس آئی۔ یشیب چائے لاؤں آپ کے لیے یا پھر کھانا کھائیں گے آپ؟ جاؤ یہاں سے، یشیب نے منہ سے دھواں نکالتے ہوئے روکھے سے انداز میں کہا۔ کیا ہوا؟ آئی سیڈ گو فرام ہیئر۔ یشیب تمہیں سنائی نہیں دیا؟ وہ اپنے پرانے انداز میں دھاڑا۔ کیا ہوا یشیب؟ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ میں فی الوقت تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جاؤ یہاں سے، بس دفعہ ہو جاؤ۔ کی کہنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ ہیر ایک نظر اس کے سرد سپاٹ چہرے کو دیکھ کر پلٹ گئی۔ یشیب اس کے جانے کے بعد غصے سے گرل پر مکہ مارا اور سگریٹ پیروں تلے مسل کر اسٹڈی میں چلا گیا۔ کیا ہوا یشیب کو؟ وہ غصے میں کیوں ہے اتنے؟ اور کیا بات ہوئی وہاں؟ مہرو نے ہیر کو کچن میں داخل ہوتا دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کہہ رہے ہیں فی الوقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا کیا ہوا ہے وہاں؟ میں ابھی لالا سے بات کرتی ہوں۔ مہرو کچن سے باہر نکلی۔ ارے بھابھی، اگر وہاں کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو یشیب ضرور بتا دیتے، ویسے بھی بابا جان بھی تو گئے تھے، ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ ابھی تو کھانا لگوائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ یشیب ابھی کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کھا لیتے ہیں، بابا جان کا بھی بھجوا دیں مردانے میں۔ ہیر نے مسکرا کر کہتے ہوئے بات بدلی تاکہ مہرو زبیر سے کچھ پوچھ نہ سکے اور حدید کی آواز دیتی پلٹ گئی۔ مہرو بھی سر ہلاتی واپس کچن میں مڑ گئی کھانا لگوانے۔ رات کے 1:30 بج چکے تھے اور یشیب ابھی تک اسٹڈی سے نہیں نکلا تھا۔ ہیر اس کے انتظار میں کروٹ لے کر تھک چکی تھی۔ مزید کچھ دیر انتظار کے بعد وہ اٹھنے کا سوچ رہی تھی جب کلک کی آواز سے اسٹڈی کا دروازہ کھول کر یشیب باہر آیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر اپنی سائڈ لیٹ کر کروٹ بدل لی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ہیر نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم سوئی نہیں اب تک؟ یشیب اس کی طرف پلٹا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی، بھوک نہیں مجھے، دوپہر میں کھا لیا تھا۔ یشیب ہوں۔ مہرو بھابھی کہہ رہی تھی کہ زبیر لالا نے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس لیے آپ کو اور بابا جان کو بلوایا تھا۔ کیا بات ہوئی وہاں؟ یشیب اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ ہنسا۔ مہکے سے آ رہی ہو کیا وہاں؟ تمہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا؟ کس بارے میں؟ اوہ اسٹاپ دس، وہ غصے سے کہتا اٹھ بیٹھا۔ اس قدر معصوم بننے کی کوشش مت کرو، ہیر دلال خان جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ مجھ سے تو بات کر سکتی تھی، بھابھی کے گھر والوں سے بات کرنے سے پہلے، پر نہیں، محترمہ کو اپنا بھائی جو عزیز ہے ہر رشتے پر۔ یشیب غصے اور طنز سے پھنکارا۔ یشیب مجھ سے قسم لے لے، میں کچھ نہیں جانتی تھی اس بارے میں، آج ہی اماں نے بتایا اور کہ وہ اور بابا زبیر خان سے رشتے کی بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے نہ تو مجھ سے پوچھا اور نہ ہی شمس لالا سے۔ یقین کرے میرا۔ وہ یشیب کے غصے پر روحان سی ہوتی بولی۔ کیا کر لیا یقین؟ سو جاؤ اب تم۔ یشیب نے گھور کر کہتے لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ یشیب ہیر سو جاؤ، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ ہیر میں نے کہا سو جاؤ، اگر ایسا ہو جائے تو کچھ برا بھی نہیں، شمس لالا اور مہرو بھابھی کی شادی۔ انف۔ یشیب غراتا پھر سے جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ تم سے کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں جو جی میں آئے بکواس کرتی رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی میں ایسا کچھ ہونے دوں گا، سمجھی؟ کیوں نہیں ہونے دیں گے ایسا؟ جب آپ اور میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں
پھر مہرو بھابھی اور شمس لالا کو بھی ایسی زندگی کو ہنسی خوشی گزارنے کا اتنا حق ہے جتنا میرا اور آپ کا۔ ہیر بھی اونچی آواز میں چلائی، آواز نیچی رکھو، میں آپ کو آپ کے لہجے میں ہی جواب دوں گی۔ یشیب خان افریدی وہ بے خوفی سے یشیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ تو پھر ہیر بھی اپنی تیاری رکھو، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا تو تمہارے بھی حویلی میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ مہرو بھابھی اگر یہاں سے رخصت ہوگی تو تم بھی ان کے ساتھ جاؤ گی یہاں سے، اپنے لاڈلے شمس بھائی کے پاس۔ یشیب نے اپنی لال انگارہ آنکھیں ہیر کے رنگ اڑے چہرے پر فوکس کرتے ہوئے دھمکی دی۔ ہیر کو یشیب سے اس قسم کی دھمکی کی امید نہیں تھی۔ وہ دکھ اور حیرانگی سے یشیب کو دیکھتی شدہ سی بیٹھ گئی۔ کچھ لوگ دل توڑتے وقت اتنا بھی نہیں سوچتے کہ سامنے والے پر کیا گزر رہی ہے، اور یشیب وہ تو دل توڑنے اور توڑ کر جوڑنے میں پرانا کھلاڑی تھا۔ ثواب سمجھ کر وہ ہمارا دل توڑتے ہیں اور ہم گناہ سمجھ کر شکوہ بھی نہیں کر پاتے۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔